حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، مدینے والوں کی لونڈیوں میں کوئی بھی لونڈی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑتی اور وہ جہاں چاہتی آپ کو لے جاتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت تھی جس کی عقل کچھ کم تھی۔ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے آپ سے کچھ کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلاں دیکھو، جس گلی میں تم چاہو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں تاکہ میں تمہارا کام پورا کر سکوں۔ آپ ایک راستے میں اس کے ساتھ گئے حتیٰ کہ اس کا کام ہو گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدگو تھے، نہ لعنت کرنے والے تھے اور نہ ہی گالی دیتے تھے۔ ناراضی کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس یہی فرماتے، اسے کیا ہوا، اس کی پیشانی خاک آلود ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، اللہ کے رسول مشرکوں کے لیے بد دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے لعنت کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، مجھے تو باعث رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرمیلے تھے۔ جب آپ کوئی ایسی چیز دیکھتے جو آپ کو ناگوار گزرتی تو ہم اسے آپ کے چہرے مبارک سے پہچان لیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کھل کھلا کر ہنستے ہوئے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ کے حلق کا آخری حصہ دیکھ سکوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف تبسم فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح نہایت تیز گفتگو نہیں فرماتے تھے، بلکہ آپ اس طرح گفتگو فرماتے تھے کہ اگر کوئی الفاظ شمار کرنے والا شمار کرنا چاہتا تو شمار کر سکتا تھا۔ حضرت ابو اسود رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، آپ اپنے اہل خانہ کی خدمت میں مصروف رہتے تھے، جب نماز کا وقت ہو جاتا تو آپ نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو کاموں میں سے ایک کا اختیار دیا جاتا تو آپ ان دونوں میں سے آسان تر کو اختیار فرماتے تھے، بشرطے کہ وہ گناہ کا کام نہ ہوتا۔ اگر اس میں گناہ ہوتا تو آپ سب سے زیادہ اس سے دور رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذات کے متعلق کسی معاملے میں انتقام نہیں لیا۔ اگر اللہ کی حدود پامال کی جاتی تو آپ اس میں اللہ کی رضا کی خاطر انتقام لیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے علاوہ اپنے ہاتھ سے کسی چیز کو مارا، نہ کسی خادم کو اور نہ ہی کسی عورت کو، اور اگر آپ کو کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی
تو آپ اس تکلیف پہنچانے والے سے انتقام نہیں لیتے تھے، آپ صرف اس صورت میں انتقام لیتے تھے جب اللہ کی حدود پامال ہوتی ہو، اور وہ انتقام بھی محض اللہ کی رضا کی خاطر ہی لیتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں 8 برس کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے حاضر ہوا اور 10 سال آپ کی خدمت کی۔ آپ نے اس عرصے میں میرے ہاتھوں ہونے والے کسی نقصان پر مجھے ملامت نہیں کی۔ اگر آپ کے اہل خانہ میں سے کوئی مجھے ملامت کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اسے چھوڑ دو، کیونکہ جو تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طبعاً فاش گو تھے، نہ تکلفاً فاش گو تھے۔ آپ بازاروں میں شور و غل کرتے تھے، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درگزر فرماتے تھے اور معاف فرما دیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جوتا مرمت کرتے تھے، اپنا کپڑا خود سی لیتے تھے اور اپنے گھر میں تمہاری طرح ہی کام کرتے تھے، اور انہوں نے فرمایا آپ بھی ایک انسان تھے، آپ اپنے کپڑے میں جوئیں دیکھ لیا کرتے تھے، اپنی بکری کا دودھ خود دوہتے تھے اور اپنے ذاتی کام خود کیا کرتے تھے۔